حضرت یوشع بن نون آپ کے خلیفہ بنے تو آپ نے اس علاقے کو فتح کیا تو بنی اسرائیل حاکم بھی بنے اور قابض بھی بنے. اور پھر ان کے بعد جناب سیدنا داؤد علیہ السلام آپ نے حکومت کی ہے، اور یہ ساری ملکیت حقیقت میں رب کی ملکیت ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. اچھا، قوم موسیٰ وارث ہو سکتی ہے، یوشع بن نون وارث ہو سکتے ہیں، تو اگر ہم کہیں کہ اللہ کے نبی وارث ہو سکتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا تو وہاں جا کے بات ختم ہوتی ہے کہ ہمارے حضور کو اللہ نے کل کائنات کا مالک بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام کو زمین آسمان کا مالک بنا دیا، تو لوگ کہیں نہیں جی اللہ مالک ہے. میں نے کہا ہے مالک، پر وہ فرماتا ہے یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہتا ہے مالک بنا دیتا. اللہ اکبر. والعاقبۃ للمتقین، یہ بات ہے قابل غور. یہ چند دن کی زندگی، فرعون 400 سال رہا، اور بھی رہ لے پھر بھی آخر مر جائے گا. جو بھی آئے گا آخر دنیا میں نہیں رہے گا، اس کو جانا ہی ہوگا. یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، اصل بات ہے تقوی والی. جو یہاں آیا تقوی کا پھل کمایا، محنت کی اور تقوی کا مزاج بنا لیا، اصل میں وہی کامیاب ہے. جائیداد کا مالک ہونا، زمین کی بادشاہ کا مل جانا، رعایا اور حکومت کا آ جانا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں. کامیابی کی دلیل ہے والعاقبۃ للمتقین. قرآن شریف میں 6 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں والعاقبۃ للتقوی والعقبہ اس طرح کے الفاظ بولے گئے ہیں کہ فرمایا اصل میں کامیابی جائیداد کے اکٹھے کرنے کا نام نہیں، اصل میں کامیابی رب کو راضی کرنے کا نام ہے. جو یہاں آ کے غربت کے ساتھ بھی زندگی گزارتا رہا، اس کے پاس 1 فٹ کا بھی زمین کا خطہ نہیں، لیکن رب کو اس نے راضی کر لیا ہے، وہ کامیاب ہے. اور جو مربوں کا مالک ہو اور رب کو راضی نہ کر سکے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بظاہر کوئی حکومت اس طرح نہیں آئی جس طرح فرعون کی تھی. فرعون نے 400 سال حکومت کی ہے. اب بظاہر تو وہ حکومت والا، کتنے ملک گاؤں اس کے رعایا میں آتے تھے. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کامیاب ہے اور فرعون ناکام ہے. چلو میں اگلی بات کروں. کربلا کے میدان میں زارا کے لال پہنچے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7، 8، 9 3 دن یہ وہاں رہے، اور یزید تخت نشین تھا، اس کی بولتی تھی حکومت کہ یہ اس کی حکومت ہے. لیکن آج زمانہ ہر پڑھا لکھا افراد جانتا ہے کہ یزید آج بھی ناکام ہے، علی کے لال آج بھی کامیاب ہے. معلوم ہوتا ہے والعاقبۃ للمتقین، تقوی اصل میں جس کو ملتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام کہ کب تک ہمارا امتحان ہوتا رہے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی امتحان نہیں، بس یہ چند دن ہے. یہاں ایک بات قابل غور ہے، پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور ان کے لیے کہ اب تم پر یہ دعا ہے کہ تم پہ صبر آ جائے اور تم پہ صبر کی چادر انڈیل دی جائے گی. یہاں جب امتحان کی باری آئی تو کہنے لگے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم. اے پیارے موسیٰ، یہ امتحان پر امتحان ہم پہ آ رہے ہیں، آپ کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے پھر بھی امتحان ہے، اب دعا کر دو نا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی. معلوم ہوتا ہے جب امتحان آ جائے پھر دعاؤں سے امتحان ٹالے نہیں جاتے، کارکردگی دکھا کے کامیابی کا پرچم لیا جاتا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ اب تم پہ امتحان آ چکا ہے کہ تم فرعونیے تھے، اس کو چھوڑا، میرا کلمہ پڑھا، بس صبر کرو، مدد اللہ سے حاصل کرو، اور اب تھوڑی دیر انتظار کرو، کوئی مشکل کام نہیں. اب یہ نہیں کہ تم بیٹھے بیٹھے کہو کہ جب ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا آ جائے، وہ یہاں نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ تردد کی ضرورت ہے. لیکن امتحان آیا ہے تو اس میں کامیابی، امتحان کے پرچے کو حل کرو
جو حل کرتا ہے وہی کامیاب بڑا امتحان دین جائے کمرے تے پیپر بھی ہوئے پینسل بھی ہوئے ٹائم بھی ہوئے تے اتنے رکھ کے آ جائے بس ٹھیک ہے میں گیا آ گیا تو پاس ہوئے گا نہیں اس کو حل کرنا ہوگا جیسا بھی کرے گا سارا نہیں کر سکتا آدھا پچدھا کر لے جتنا بھی کرے گا کچھ کرنے سے کامیابی ملتی ہے تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ویلیا رہ کے کھان نال نہیں کچھ لبدا کچھ کرن نال اللہ کی رحمت ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تک کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے کہاں گئے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اس آیت پاک سے اس کا آغاز کریں گے آج ملکی سطح پہ آج کی تاریخ ہے بلا سارے دسیا ذرا 9 آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ میں تو ٹائم ہی نہیں ہوتا نہ ٹیلی ویژن ویکھن دا تے نہ کوئی اخبار پڑھن دا ملکی سطح پہ آج ایک دن منایا جا رہا ہے 9 تاریخ اور آج اس دن کا جو ملکی سطح پہ نہ ہے وہ ہے دیانتداری کا دن جی پھلاں والا مناتے ہو تو دیانتداری والا بھی منانا چاہیے جی دیانتداری ملکی سطح پہ مجھے میسج آیا کہ یہ دیانتداری کا دن منایا جا رہا ہے اور دیانتداری مسلمان میں تو پہلے ہی موجود ہے مسلمان اور ایمان اور دیانتدار یہ دونوں قریبی ایک ہی محکمے کے 2 شعبے ہیں مسلمان ہے ہی دیانتدار پر جو نہیں بھی مسلمان وہ بھی دیانتداری کا سبق دیتے ہیں آؤ فرمایا کہ دیانتداری مسلمان بھی کرے دیانتداری ہر محکمے میں رہنے والا چھوٹے بندے سے لے کے بڑے بندے تک ہر ایک اس دیانتداری کے پرچم کو بلند کرے تو بد دیانتی کا ستیہ ناس ہو سکتا ہے والدین دیانتداری کریں اپنی اولاد پر ان کو پڑھانے سکھانے سمجھانے میں ان کی تعلیم تربیت کے حوالے سے بچہ اپنے ماں باپ کی دیانتداری کرتے ہوئے ان کی خدمت گزاری اطاعت گزاری کرے اسی طرح ہر محکمے والا چھوٹا آدمی بڑے سے لے کے بڑا تک جب دیانتداری کرے گا تو جہاں دیانتداری ہوتی ہے وہاں امانتداری بھی ہو جاتی ہے جہاں امانتداری ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا میہ برستا ہے